السلام علیکم ناظرین، جہاد و قتال سیریز کی اس ویڈیو میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہونے والے ایک اہم مارکہ سقاطیہ کے حوالے سے تفصیلات عرض کروں گا۔ ناظرین، سیدنا ابو عبید ثقفی رحمہ اللہ نے مارکہ نمارک میں فتح پانے کے بعد ایران کی شکست خوردہ فوج کا پیچھا کیا۔ اس بھاگی ہوئی فوج نے بھاگ کر کسکر میں پناہ لی۔ یہاں کی فوجی قیادت کسریٰ کے خالازاد بھائی نرسی کے ہاتھ میں تھی۔ جب ابو عبیدہ رحمہ اللہ نمارک کے مارکے کے بعد کسکر پہنچے تو یہاں شہزاد نرسی فوج لیے موجود تھا۔ سقاطیہ میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ نرسی کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا۔ کسریٰ کے دو ماموزاد بھائی بندویا اور ٹیرویا بھی فوج کے دائیں بائیں سالار کے طور پر موجود تھے۔ نرسی ابھی جنگ شروع کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ اس کی مدد کے لیے مزید ایرانی فوجیں روانہ ہو چکی ہیں۔ وہ ان فوجوں کا انتظار کر رہا تھا اور ان کی آمد سے پہلے لڑائی شروع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف سیدنا ابو عبید رحمہ اللہ کو بھی یہ اطلاعات مل گئیں۔ انہوں نے دیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور حملہ کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ نرسی نے ابو عبید رحمہ اللہ سے پنجہ آزمائی کے لیے بھاگے ہوئے لوگوں سے بھرپور تعاون و تائید حاصل کی۔ سقاطیہ میں ان کی ابو عبید رحمہ اللہ سے مارکہ آرائی ہوئی اور آپ نے ان کو ذلت آمیز شکست دی اور بہت کچھ مال غنیمت اور کھانے پینے کی چیزیں حاصل ہوئیں۔ نرسی شکست خوردہ ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا اور مسلمانوں نے اس کے لشکر اور اراضی پر قبضہ کر لیا۔ اس کے خزانوں سے بہت بیش قیمت چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔ اس مارکے میں جس چیز کو پا کر مسلمان سب سے زیادہ خوش تھے وہ مال غنیمت میں ملنے والی نرسیان کھجور کے درخت تھے۔ نرسی خاص طور پر ان کی دیکھ بھال کیا کرتا۔ یہ کھجوریں شاہان ایران کی من بھاتی کھجوریں تھیں۔ یہ کھجوریں عام کسانوں حتیٰ کہ اس کی رکھوالی کرنے والوں کے لیے بھی ممنوع تھیں۔ مسلمانوں نے وہ کھجوریں آپس میں تقسیم کی اور عراق کے کاشتکاروں کو بھی کھلائیں۔ اس کا خمس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی بھیجا اور لکھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی غذاؤں سے نوازا ہے جسے شاہان ایران اپنے لیے مخصوص رکھتے تھے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی اسے دیکھیں اور اللہ کے فضل و کرم کو یاد کریں۔ ناظرین، اس واقعے میں ہمیں مسلمانوں کے ایک عظیم اخلاقی و مثالی کردار کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ وہ یہ کہ ایک زمانے میں انسانی حقوق سے محروم اور زخم خوردہ جذبات اور شکستہ دل کسانوں کو ان کی عظمت کا احساس دلایا اور انہیں ان کے بادشاہوں کا شاہی کھانا کھلایا جسے کھانا ان کے لیے اس سے پہلے حرام ہوتا تھا۔ گویا کہ مسلمان فاتحین زبان حال سے گویا تھے کہ اس عظیم دین اسلام کو قبول کر لو جو تمہارے مرتبے کو بڑھاتا ہے اور شاہان عجم کی غصب کردہ تمہاری انسانی تکریم تمہیں واپس دلاتا ہے۔ اس کے بعد ابو عبید کسکر میں قیام پذیر ہوئے اور ایرانی فوج کو پیچھے دھکیلنے اور جن کسانوں نے مسلمانوں کا عہد و پیمان توڑ کر اہل فارس کی مدد کی تھی انہیں سزا دینے کے لیے اپنی فوج کو کسکر کے اطراف میں پھیلا دیا۔ اس طرح کسکر کے علاقے میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اس فتح اور نصرت الہی کے بعد ایرانی علاقوں کے کچھ والیان ریاست اور جاگیرداران ابو عبید رحمہ اللہ کے پاس صلح کی خواہش لے کر آئے۔ ان میں سے دو والیان ریاست نے اپنا اعلیٰ اور عمدہ کھانا ابو عبید رحمہ اللہ کی ضیافت میں پیش کیا اور کہا، یہ آپ کی ضیافت ہے، اس کے ذریعے ہم آپ کی قدر اور عزت و تکریم چاہتے ہیں۔ ابو عبید رحمہ اللہ نے پوچھا، کیا تم نے میرے لشکر کے تمام لوگوں کی اسی طرح اعزاز و اکرام سے ضیافت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ابھی تو ہم سب کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے ہیں لیکن کریں گے ضرور۔ ابو عبید رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھے ایسے کھانوں کی کوئی ضرورت نہیں جو ہمارے تمام سپاہیوں کے لیے کافی نہ ہو۔ ابو عبید کی بات سن کر وہ سہم گئے اور اپنے بارے میں خطرہ محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے جلد از جلد سارا انتظام کیا اور سب مجاہدین کے لیے وہی شاہی کھانا تیار کروایا اور ان تک پہنچا دیا۔ پھر دوبارہ مسلم کمانڈر کو دعوت دی۔ اس پر پھر ابو عبید رحمہ اللہ نے پوچھا، کیا میں نے تم کو نہیں بتلایا کہ میں اس کھانے کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگانے والا جب تک میرے ساتھ لڑنے والے میرے تمام مجاہدین کو یہی کھانا نہ مل جائے؟ انہوں نے کہا، آپ کے لشکر کے تمام مجاہدین کو ان کے ٹھکانوں پر یہی کھانا پیٹ بھر کر کھلایا جا چکا ہے۔ پھر جب آپ نے اس کی تحقیق کر لی تو ان کی ضیافت قبول فرمائی۔ آپ نے کھانا خود بھی تناول فرمایا اور آپ کے ساتھ جو مہمان ہوا کرتے تھے انہیں بھی کھانے کے لیے بلا لیا۔ حالانکہ اہل فارس کی طرف سے ان کی بھی مہمان نوازی ہو چکی تھی۔ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھانے والے رفقا کو یہ علم نہیں تھا کہ ابو عبید رحمہ اللہ کی خدمت میں انواع و اقسام کے عمدہ و لذیذ کھانے پیش کیے گئے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ روزانہ کی طرح آج بھی ویسا ہی کھانا ہوگا اور جو کھانا انہیں پیش کیا گیا تھا وہ اس شاہی کھانے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ جو آدمی انہیں کھانے کے لیے بلانے آیا اس سے انہوں نے کہلوا دیا کہ جاؤ اور ہمارے امیر لشکر سے کہہ دو کہ ہمیں اب مزید کھانے کی خواہش نہیں۔
امیر لشکر ابو عبید نے پھر ایک آدمی کو یہ کہلا کر بھیجا کہ یہاں شاہان عجم کے کھانوں کی ارزانی و فراوانی ہے، ہمارے پاس آؤ اور دیکھو کہ جسے تم کھا رہے ہو اس کے مقابلے میں اس کی کیا شان ہے۔ اس طرح خاکسار و صاحب کمال امیر لشکر نے 2 مرتبہ اجمی جاگیرداروں کی ضیافت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور تیسری مرتبہ جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ جس طرح یہ لوگ میری ضیافت کرنا چاہتے ہیں اسی طرح بلکہ اس سے بھی بہتر انداز میں میرے لشکر کے تمام افراد کو وہ یہی کھانا کھلا چکے ہیں، تب آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ مزید یہ کہ تنہا کھانا پسند نہ کیا بلکہ اپنے مہمانوں کو بلوایا اور ان سے کھانے کے لیے اصرار کیا، 9 بہ 9 کھانوں کا ذکر کیا تاکہ وہ بھی کھانے میں شریک ہو جائیں، اور جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ بھی میری طرح جاگیرداران عراق کا عمدہ کھانا کھا رہے ہیں تب آپ نے لقمہ اٹھایا۔ ناظرین، یہ ہے بلند اخلاق و عزت کا ایک نمونہ۔ اخلاق فاضلہ کامیاب حکومت کا ایک اہم عنصر ہوا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے یہ رویے ہمیں سامان عبرت دیتے ہیں کہ دیکھو وہ اخلاقی بلندی اور تہذیب و تمدن کی ترقی کے کتنے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور آج ہم جہاد و قتال کی راہ چھوڑ کر وہاں کھڑے ہیں جہاں کبھی ہمارا مقام نہیں تھا۔ اس مارکے میں شاندار فتح کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ جہاد و قتال سیریز جاری ہے۔ اللہ نے کے بعد